بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بھاگنے والے پتھر کی کہانی۔ یہ ایک پتھر تھا جس کی خاصیت یہ تھی کہ یہ لمبا، چوڑا اور چوکور شکل کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے ہر وقت اپنے جمولے میں رکھتے تھے۔ اس پتھر سے ایک معجزہ میدان تیہ میں بھی ظاہر ہوا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم نے آپ علیہ السلام سے پانی مانگا تو آپ علیہ السلام نے اپنے اس پتھر پر اپنا عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بھی 12 ہی قبیلے تھے۔ محترم ناظرین، اس پتھر کا ایک بڑا حیرت انگیز واقعہ ہے جس کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے تھا۔ اس کے اسی واقعے کی وجہ سے اسے دوڑنے والا پتھر کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل بہت بے حیا قوم تھی، ساتھ ہی نافرمان بھی تھے، اور جیسے ہر نبی کو اپنی قوم سے پیار ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کی ہر خواہش کو پورا کرتے تھے۔ قوم کے تمام لوگ عموماً دریا وغیرہ پر اکٹھے ہو کر برہنہ یعنی ننگے ہو کر نہایا کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود وہ اس کام سے باز نہ آتے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام جب بھی غسل فرماتے تنہا فرماتے اور تہبند باندھ کر غسل کیا کرتے۔ بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ان سے جدا کام کرتے ہیں تو بدبختوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا جائے۔ ویسے موسیٰ علیہ السلام ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے لوگوں میں یہ بات مشہور کر دی کہ آپ علیہ السلام کے بدن میں یا تو برس کا کوئی سفید داغ ہے یا آپ علیہ السلام میں ضرور ایسا کوئی عیب ہے جس کو آپ علیہ السلام چھپاتے ہیں اور ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر ملی اور آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا تو اس بات کا آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ جب کلیم پریشان ہوئے تو خدا تعالیٰ کو یہ کب گوارا ہو سکتا تھا کہ کوئی اس کے کلیم کو تنگ کرے، کوئی اس کے کلیم کا دل دکھائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی برات اور بے عیبی ظاہر کرنے کے لیے بہترین انتظام فرمایا۔ محترم ناظرین، ایک دن موسیٰ علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق پہاڑوں کے دامن میں چھپ کر جہاں کوئی جن و انس نہ تھا غسل فرمانے لگے۔ آپ علیہ السلام نے جب اس بات کا اطمینان کر لیا کہ یہاں کوئی بھی نہیں تو آپ علیہ السلام نے اپنے کپڑے اتارے اور چشمے کے کنارے اپنے اس خاص پتھر پر رکھ دیے اور غسل فرمانے لگے۔ جب آپ علیہ السلام نے غسل کر لیا اور اپنے کپڑے پہننے کے لیے باہر تشریف لائے تو حکم خداوندی سے پتھر آپ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا عصا لیا اور پتھر کے پیچھے برہنہ بھاگنے لگے اور کہنے لگے، او پتھر ٹھہر جاؤ، میرے کپڑے لیے جا رہے ہو۔ پتھر آگے بھاگ رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے جا رہے تھے۔ پتھر بھاگتا ہوا بستی میں داخل ہو گیا اور سارے بازاروں میں اسی طرح بھاگتا رہا، اور موسیٰ علیہ السلام قدرت خداوندی سے اپنی اس حالت کو بھول گئے اور برہنہ حالت میں پتھر کا پیچھا کرتے رہے۔ جب سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام بے عیب ہے، تب پتھر ایک جگہ جا کر رک گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے اپنے کپڑے پہنے۔ محترم ناظرین، جب پتھر رکا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے اتار کر پہن لیے اور غصے سے اپنا عصا لیا اور پتھر کو پیٹنے لگے، پتھر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، آپ مجھے اس طرح نہ پیٹو، مجھے ایسا کرنے کا حکم رب کریم نے دیا تھا تاکہ آپ کو بے عیب ثابت کر سکوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس پتھر کو اپنے جھولے میں ڈال لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح اس کا ذکر فرمایا، اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ تعالیٰ کے یہاں آبرو والے ہے۔